اللہ رب العزت نے رشتیاں دی کچھ تفصیل بیان فرمائی ہے کہ کنہ دے نال بندہ رشتہ داری قائم کر سکتا ہے اور کنہ دے نال رشتہ داری قائم نہیں کر سکتا۔ عموماً سوال ساڈے ہاں چلتا رہتا ہے کہ جی فلاں خاتون ہے، وہ بندے دی فلاں رشتہ دار لگتی ہے، وہ دے نال نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے اتنے قرآن مجید کے اندر ایک تفصیل بیان فرمائی ہے، انہوں اگر ذہن کے اندر رکھا جائے تو پھر رشتے پہچانن دے اندر اور کنہ نہ رشتہ کرنا کنہ دے نال نہیں کرنا آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم، حرام ہے تواڈے اوپر تواڈی ماں، تواڈیاں بیٹیاں، تواڈیاں بھیناں، تواڈیاں پھپھیاں اور تواڈیاں خالہ، انہاں دے نال بندہ شادی نہیں کر سکتا۔ سکی والدہ دے نال یا مترئی والدہ ہے، انہاں نال شادی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح بیٹی دے نال شادی نہیں کر سکتا، بھین دے نال شادی نہیں کر سکتا، پھپھو دے نال نہیں کر سکتا اور خالہ دے نال نہیں کر سکتا۔ پھر اگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبَنَاتُ الْأَخِ، بھرا دی بیٹی یعنی بھتیجی، بھتیجی دے نال شادی کرنا بھی حرام ہے، چاچا اپنی بھتیجی نال شادی نہیں کر سکتا۔ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور بہن دی بیٹی یعنی بھانجی، بھانجی نال شادی جائز نہیں۔ اسی طرح وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَانَكُمْ، او ماں جن نے تمہوں دودھ پلا دیتا ہے وہ دے نال بھی تسی شادی نہیں کر سکتے، یعنی سکی والدہ تے نہیں ہے لیکن انہیں اپنا دودھ پلا دیتا ہے کسی بچے نوں، تے اس صورت دے اندر بھی وہ بچہ اس عورت دے نال شادی نہیں کر سکتا کیونکہ انہیں وہ دودھ پیتا ہے، وہ دی والدہ لگتی ہے، ماں لگتی ہے، وہ دے نال شادی نہیں کر سکتا۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، سوتیلی بہن یعنی باپ دیاں دو شادیاں نے تے پہلی بیوی دے وچوں بھی اولاد ہے، دوسری بیوی دے وچوں بھی اولاد ہے، وہ دونوں بیویاں دیاں اولاداں آپس دے اندر بھین بھرا نے۔ اسی طرح یا ماں ایک ہے، انہیں یعنی کہ دو خامد یا ایک بندے نے دو بیویاں کیتیاں، انہاں دی آپس دے اندر اولاد ہے، اس سوتیلے بہن بھائی نے وہ آپس دے اندر شادی نہیں کر سکتے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تواڈی بیویاں دی ماں، بیویاں دیاں ماواں یعنی ساس محترمہ، وہ دے نال بھی جوائی شادی نہیں کر سکتا۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، او بیٹی، او بچی جن نے تواڈے کول پرورش پائی ہے، پچھوں کسی عورت دے نال آئی، تسی او دے نال شادی کر لئی، اور او بچی جڑی اپنی ماں دے نال آئی ہے، اگر وہ دی والدہ نال تسی نکاح کرن تو بعد مجامعت کر لئی ہے تو ہن او لڑکی حرام ہو چکی ہے، لڑکی حرام ہو گئی، ہن وہ بچی نال بندہ شادی نہیں کر سکتا کیونکہ انہیں وہ دی ماں نال شادی کر لئی ہے۔ ہاں اگر صرف نکاح ہی کیتا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، مجامعت نہیں کی تھی، تو پھر اگر طلاق ہو گئی، نکاح تو بعد وہ عورت دے گھر چ نہیں آئی، نکاح تو بعد طلاق ہو گئی، تو پھر اگر کوئی سبب بنتا ہے وہ دی بیٹی نال شادی کرنا تو پھر ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا نا کہ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، وہ عورتاں جنہاں دے نال تسی شادی کر لیندے ہو اور مجامت کر لیندے ہو، پھر وہ دی بیٹی جڑی پچھوں دے نال آئی وہ حرام ہے۔ ہاں اگر تسی وہ دے نال شادی کیتی، نکاح کیتا لیکن مجامت نہیں کیتی، طلاق ہو گئی، اگر کوئی سے یعنی معاملے دے نال وہ دی بیٹی نال شادی کرن دی معاملہ بن جائے تو ہو سکتا ہے، پھر جائز ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور او پوتیاں جڑیاں تواڈے بیٹیاں دیاں بیٹیاں نے، حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، دادا دیاں پوتریاں یعنی دادا اپنی پوتی نال شادی نہیں کر سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے نا مسئلے دی؟
وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور اسی طرح دو بھیناں سکیاں ایک بندے دے نکاح دے اندر ایک ٹائم تے رکھنیاں منع ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر ایک بیٹی فوت ہو گئی ہے پھر دوسری بیٹی نال بندہ شادی کر سکتا ہے، جائز ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنی دو بیٹیاں دے نال نکاح فرمایا۔ پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال شادی فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان دی، اور جدوں وہ فوت ہو گئی ہیں تو پھر ام کلثوم دے نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر دیتا حضرت عثمان دا۔ تو اس طرح اگر ایک فوت ہو جائے تو پھر دوسری بیٹی اس بندے کے گھر کے اندر آ سکتی ہے، لیکن ایک ہی مرتبہ ایک دی زندگی دے اندر دوسری سکی وہ بھن کے نکاح کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اسی طرح احادیث کے اندر بھی دو رشتے ایسے ملتے ہیں کہ جنہ کے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، وہ ہے پھوپھی اور بھتیجی، دونوں ایک ہی مرتبہ ایک نکاح کے اندر رکھنا جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر بندے نے پھوپھی دے نال نکاح کیتا ہوا تو پھر وہی بھتیجی نال نکاح نہیں کر سکتا، اس بیٹی دی بھتیجی اپنی بیوی دی بھتیجی نال شادی نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح اگر ایک عورت نال شادی کیتی ہے تو وہی بھانجی نال شادی نہیں کر سکتا، بھتیجی اور بھانجی بیوی دی انہاں دونوں ایک مرتبہ نکاح دے اندر نہیں رکھا جا سکتا۔ ہاں ایک فوت ہو جائے تو پھر دوسری نال شادی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح والمحصنات من النساء، وہ عورتاں جنہ دا پہلے نکاح ہو چکیا ہے وہ بھی بندہ نکاح نہیں کر سکتا۔ یعنی ایک عورت آلریڈی ایک بندے کے گھر کے اندر موجود ہے، وہ شادی ہوئی ہے، وہ خامد جیوندا جاگتا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، تو وہ ہوں دوسرا بندہ کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ ہاں اس عورت کو طلاق ہو جائے یا وہ خامد فوت ہو جائے تو پھر عدت گزارن تو بعد شادی کی جا سکتی ہے، ورنہ وہ خامد کی موجودگی کے اندر اور نکاح برقرار ہونے کے درمیان بندہ کوئی شادی نہیں کر سکتا۔ انہوں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیتا ہے۔ تو یہ لسٹ قرآن نے بیان فرمائی، دو رشتے میں تمہیں احادیث کے اندروں بھی دس دیتے، یہ وہ لسٹ ہے جنہوں بندہ شادی نہیں کر سکتا۔ ہوں تسا احباب ان اندر دیکھنا کہ کیا چاچی موجود ہے اس لسٹ کے اندر، سکی چاچی، چاچے دی بیوی، سکی مامی، اگر انہوں طلاق ہو جائے تو بندہ انہوں نے شادی کر سکتا ہے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک چی حدیث ذکر نہیں کیتا۔ اور چاچی نو چاہیے کہ وہ اپنے خامد دے بھتیجیاں دے کولوں پردہ کریا کرے، مامی نو چاہیے کہ وہ اپنے خامد دے بھانجیاں کولوں پردہ کرے۔ سکی چاچی ہے اپنے خامد دے بھتیجیاں تو پردہ کرے، سکی مامی ہے اپنے خامد دے بھانجیاں دے کولوں پردہ کرے۔ کیوں نہیں پردہ کرتی؟ اندر ذہن دے وچ یہ ہوندا کہ میرا کہڑا انہاں نال نکاح ہونا ہے۔ اسلام نے اس چیز تو منع فرمایا ہے کہ جس عورت کا نکاح ہو سکتا ہے وہ عورت پردہ بھی کرے گی دوسرے کے کولوں۔ اگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ مرد اور عورتوں اللہ تعالیٰ نے علیحدہ علیحدہ مراتب عطا فرمائے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد جہے نے یہ حاکم نے عورتوں کے اوپر۔ اور تسی اندازہ لگاؤ کہ یہ آیت اللہ رب العزت نے سورۃ النساء کے اندر بیان فرمائی ہے، عورتوں والی سورت کے اندر، کہ عورتیں اس سورت کا ترجمہ پڑھن اور انہوں نے پتہ چلے کہ سارے خامد کی عزت کی ہے، مقام کی ہے۔ خواتین کے دل کے اندر آج کل اپنے خامدہ کی وہ عزت و محبت موجود ہی نہیں ہے جڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسی ہے اور جو شریعت نے انہوں سمجھائی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میری شریعت کے اندر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت نو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد نو سجدہ کر دی۔ اتنی زیادہ عزت اللہ نے عطا فرمائی ہے خامد نو، لیکن پتہ ہی نہیں خواتین گھراں دیاں لڑائیاں، گھراں دے اندر گالم گلوچ، خامد بیوی آپس دے اندر جو معاملہ انہاں دا لڑائی جھگڑے دا چل رہا ہوندا، تسی دیکھ لو نہ خامد بیوی دی عزت کر رہا نہ بیوی خامد دی عزت کر رہی۔ یہ مین وجہ یہ ہے کہ نہ بندے نو پتہ ہے کہ میری بیوی دے حقوق کی نے اور نہ بیوی نو پتہ ہے کہ میرے خامد دے حقوق کی نے، دونوں نو ایک دوسرے دے حقوق دا علم ہی نہیں ہے۔ اس واسطے خامد دی کوشش ہے کہ میں اپنے گھر چ ہیوی ہو کے رہاں اور بیوی دی یہ کوشش ہوندی کہ میں اپنے گھر دے وچ ہیوی ہو کے رہاں، اور کسی قسم دا بھی جو معاملہ کیتا جائے میرے نال مشورہ مشاورت میری اجازت تو بغیر گھر دے اندر کولی بھی اتوں اتنے نہیں ہونی چاہیے۔ جدو یہ معاملات ہوندے نے پھر گھراں دے اندر لڑائیاں ہوندیاں، اور جدو اس آیت دی سمجھ آ جائے الرجال قوامون علی النساء،
کہ مردوں کو اللہ رب العزت نے حکومت عطا فرمائی ہے، عزت عطا فرمائی ہے، طاقت عطا فرمائی ہے عورتوں کے اوپر، تو پھر عورتاں بھی سمجھ گئی کہ انہوں نے اللہ نے اے افضلیت خود عطا فرمائی ہے، اے اللہ نے مرتبہ خود انہوں نے عطا فرمایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس واسطے کہ اللہ نے فضیلتاں عطا فرمائی انہوں نے ایک دوسرے دے اوپر، وبما انفقوا من اموالہم، اور اس واسطے بھی کہ مرد اپنے بچیاں دے اوپر اپنے گھر والوں دے اوپر مال خرچ کرتے ہیں، اس واسطے انہوں نے فضیلت حاصل ہے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، لہذا ایسیاں بیبیاں تلاش کرو، ایسیاں خواتین دے نال شادی کریا کرو، فالصالحات جڑیاں نیک ہون، قانتات فرمانبردار ہون، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، بندے دی غیر موجودگی دے اندر اپنی عزت دی، اپنے گھر دی، اپنی چار دیواری دی حفاظت کرنے والیاں ہون، انہاں نال شادیاں کرو۔ فرمایا واللتی تخافون نشوزہن، اگے اللہ تعالیٰ نے 3 طریقے بیان فرمائے، اگر خامد بیوی دے درمیان جھگڑا رہتا ہے، لڑائی رہتی ہے، معاملات نہیں درست ہو رہے، تو 3 طریقے بیان فرمائے نے اللہ رب العزت نے اپنے گھراں دے حالات ٹھیک کرنے۔ واللتی تخافون نشوزہن فاعظوہن، پہلا طریقہ تسی انہوں نے نصیحت کرو۔ نصیحت ہمیشہ قرآن اور حدیث دے نال کرنی چاہیے، یعنی بندہ انہوں نے قرآن و حدیث دے مسائل سمجھائے، قرآن و حدیث دیاں آیات پڑھ کے سنائے، قرآن دا ترجمہ پڑھ کے سنائے، حدیث سنائے، آخرت دی فکر دلائے، اللہ تو دے رسول دی اطاعت تے فرمانبرداری سکھائے انہاں۔ فائزوہن، اگر واضح و نصیحت دے نال بھی انہوں نے سمجھ نہیں آئی تو پھر وہجروہن فی المضاجع، انہاں دے بسترے اپنے تو علیحدہ کر دیں، یعنی ناراضگی دا اظہار کرو اور انہوں نے کہو کہ بس تو میرے قریب نہیں آنا، میں تیرے قریب نہیں آنا۔ اگر سمجھدار خاتون ہوئی تو انہوں سمجھ آ جائے گی، عقل مند ہوئی تو سمجھ جائے گی۔ یہ دوسرا طریقہ ہے، اپنے بستر انہوں کو علیحدہ کر دو۔ اگلا وَضْرِبُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَضْرِبُوهُنَّ، اگر وہ پھر بھی باز نہیں آدیاں اپنی حرکتاں تو وَضْرِبُوهُنَّ، پھر انہوں نے مارو۔ یہ تیسرا طریقہ ہے۔ پہلا ہے سمجھانا، دوسرا ہے ناراضگی کا اظہار کر کے بستر علیحدہ کر دینا، اور تیسرا ہے انہوں ہلکی پھلکی ضرب لگانا، تھوڑا بہتا مارنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کے اوپر مارن کو منع فرمایا کہ اگر تہاڈی آپس اندر لڑائی ہو گئی ہے تو چہرے کے اوپر ضرب نہ لگاؤ، چہرے نو نہ ویران کرو۔ لیکن ساڈے ہاں زیادہ تر مسئلہ کی بنتا ہے، سب تو پہلو تیزاب سٹیا چہرے تے، خامد بیوی دی لڑائی ہوئی، انہیں منہ دے کوئی شے مار دیتی، چہرہ برباد کر دیتا، چہرہ زخمی کر دیتا، وہ دے جو اللہ تعالیٰ نے انہوں حسن دیتا سی، وہ حسن دے اندر کمی پیدا کر دیتی۔ انہاں چیزاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مارنا ہے تو چہرے دے اوپر نہیں مارنا۔ اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرب لگانی ہے تو ایسی نہ لگانا کہ وہ نشان پہ جائے، یعنی ڈنڈیاں نال کٹنا، ڈانگاں نال کٹنا، اور ایسی چیز مارنی جہدے نال جسم کے اوپر نشان پہ جان، لاشاں پہ جان، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز تو منع فرمایا۔ ہلکا پھلکا مارو، اگر نہیں سمجھتی تو چوتھا طریقہ بھی پھر اللہ نے رکھا ہے، وہ کی ہے؟ طلاق دیو، اپنے گھر چلی جائے، فارغ کر دیو، یہ چوتھا طریقہ ہے۔ اگر 3 طریقے بھی سمجھ نہیں آئی، سمجھان بھی انہوں سمجھ نہیں آئی، ناراضگی دکھان بھی سمجھ نہیں آئی، کچھ تھوڑا بہت مارن بھی انہوں سمجھ نہیں آئی، تو پھر انہوں طلاق دیو، اپنے گھر بھیج دیو، تسی کسی اور نال شادی کر دو۔ اللہ اکبر۔ لیکن اگر ناراضگی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ دسیا ہے، خامد بیوی کے درمیان اگر ناراضگی ہو گئی، بیوی رس کے میکے چلے گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، خود فیصلہ نہیں کرنا فوری طور تے، نہ بیوی طلاق منگے اپنی بیوی بندے کو، نہ بندہ فوری طور تے طلاق جڑ دے اپنی بیوی کو کہ لے تری جا، پھر نہیں تے نہ صحیح، اس طرح نہیں ہے۔ خامد اور بیوی کے درمیان لڑائی ہوئی، تحمل مزاجی دے نال پہلے سوچن، پھر ایک سمجھدار بندہ لڑکے والے دی طرفوں، ایک سمجھدار آدمی لڑکی والی دی طرفوں، یہ دونوں آپس کے اندر انہاں دونوں بچیاں نو اپنے کول بٹھا اور بٹھا کے انہاں دے کولوں پوچھن کہ تہاڈا معاملہ کی ہے، تہاڈی لڑائی کس بات کے اوپر ہے، تہاڈا جھگڑا کس وجہ تو ہے، انہاں دونوں دی گل سنن، بٹھا کے جیدی غلطی ہے انہوں سرزنش کیتی جائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر ان دونوں کا ارادہ ہوا صلح کروانے کا یا صلح کرنے کا
تو اللہ ان کے درمیان انشاءاللہ توفیق پیدا فرما دے گا. اے طریقہ کار ہے. اگر بیوی گل نہیں مانتی، ناراضگی ہو رہی ہے، بار بار لڑائی ہو رہی ہے، ایک سمجھدار بندہ وہ جہا بندہ نہ ہو جا صلح کراؤنا آیا ہو تو سگوں ہی بیڑا کر کے چلا جائے. کئی بندے یہو بھی ہوتے ہیں نا. کیوں جی؟ ہاں جی، کئی بندے یہو بھی ہوتے ہیں، وہ جاتے صلح کرانے تو خامہ خراب کر کے آ جاتے ہیں. یہو جہا بندہ نہ ہوئے، سمجھدار. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حاکم من اہلہ و حاکم من اہلہا، حکمت والا، دانائی والا، فہم و فراست والا سمجھدار بندہ، ایک لڑکی کی طرفوں ایک لڑکے کی طرفوں، دونوں بیٹھ جان، آپس اندر گفتگو شنید کر لین، انہاں دونوں بلان، لڑکے دی بھی پوری گفتگو سنی جائے، لڑکی دی بھی پوری گفتگو سنی جائے، دونوں دی گل سن کے جتھے غلطی ہے اس غلطی نو دور کروا دیتا جائے. اور یقین کر کے جانو کہ کئی مرتبہ کئی مسائل کے اندر کئی خواتین دی اور بندیاں دی گفتگو سنن دا موقع ملیا ہے، گل کوئی بھی نہیں ہوتی، نکی جی گل تو لڑ پڑ گئے، چھوٹی جی گل تو لڑائی ہو گئی، نکیاں نکیاں گلاں تو جھگڑے، پھر وہ جھگڑے جناب انہیں کو بڑے ہو جاندے نے کہ انسان جڑا ہے نا وہ پیچھے واپس مڑتا کوئی راستہ نہیں رہتا. وہ بھی غصے چ آ گئی، وہ بھی غصے چ آ گیا، انہیں غصے چ آ کے کہتا دے دے طلاق، انہیں بھی کہا چل پھر ٹھیک ہے جا تینوں طلاق، چلو کھانا خراب ہو گیا. تحمل مزاجی دے نال اس معاملے کو حل کیتا جائے. اگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ واعتدنا للکافرین عذابا علیما. اللہ نے اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرن دے کچھ مسائل بیان فرمائے اور پھر چلدے چلدے اللہ تعالیٰ نے نماز دے آداب بیان کیتے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز دے قریب اس وقت نہ جایا کرو جدو تسی بہت زیادہ نشے دی حالت کے اندر ہوو، ادو تسی نماز دے قریب نہ جاؤ. یہ پہلے بھی میں عرض کر چکیا کہ یہ شراب وغیرہ حرام ہون تو پہلے یہ حکم سی کہ اگر نشہ بہت زیادہ ہے تو بندہ نہ جائے. ہوں تو نشہ بالکل حرام ہے نا امت دے اوپر، امت مسلمہ دے اوپر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے اوپر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے دے اوپر ہر قسم دا نشہ حرام ہے. کل مسکر حرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قسم کا نشہ حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے، چاہے وہ تھوڑا ہوئے زیادہ ہوئے، حرام ہے. اور آگے اللہ رب العزت نے بڑا پیارا لفظ بولا ہے حتی تعلموا، یہاں تک کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ تم نماز میں کیا پڑھ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہیں. کیوں جی؟ تے جے بندے نو نشہ بھی نہ ہوئے، انہیں نشہ بھی نہ کیتا ہوئے، چوکس بالکل اکھاں کھول کے صحیح سلامت کھلوتا ہوئے، لیکن سمجھ انہوں پھر بھی نہ میں کی کہن دیا، دیکھیں نا انہوں نہیں پتا بھی میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دے دا مطلب کی ہے، میں التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھیا ہے دا مطلب کی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ پڑھ رہے ہیں، وہ انہوں پتہ ہی نہیں ہے دا مطلب کی ہے. قل هو اللہ احد سورت پڑھی، کوئی پتہ نہیں، سمی اللہ لمن حمیدہ کیا کوئی پتہ نہیں، ربنا لک الحمدہ کیا کوئی پتہ نہیں، التحیات پوری پڑھ گیا کوئی پتہ نہیں، اگلی رکعت پوری پڑھ گیا کوئی پتہ نہیں، تیسری پڑھی چوتھی پڑھی، سلام پھیرتا رب نو کی آکھیا کیڑی گل کیتی کوئی پتہ ہی نہیں. قرآن کہتا ہے حتی تعلموا، تم نماز اس وقت پڑھو جب تمہیں پتہ ہو کہ تم اللہ سے کیا بات کر رہے ہو. تو پھر ساڈے وچ تے نشیاں دے وچ کی فرق ہے؟ ہاں جی کوئی فرق ہے؟ پھر آپ بھی نشئی ہوئے نا. جے نشے دی حالت دے وچ بھی نماز دا نہیں پتا تے ویسے بھی نہیں پتا تے پھر فرق کی رہا؟ قرآن تو کہنا تمہیں پتا ہونا چاہیے. محترم بھائیو میں یہ کہاں گا تمہیں ٹائم نکالو، میں بندہ ناچیز حاضر ہاں، نماز دا کم از کم ترجمہ ضرور سکھو. تمہیں پتا ہوئے اسی اللہ نال گل کیڑی کیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو زیادہ بندہ اپنے اللہ دے قریب سجدے دی حالت دے اندر ہوتا ہے. جدو بندہ سجدہ کرتا ہے تو اپنے اللہ دے کان دے نال منہ لگا لیتا ہے اور اپنے رب نال گلاں کرتا ہے اور اللہ وہ دیاں گلاں سنتا ہے تو انہوں کہتا ہے. ایک بندے نو پتہ ہی نہیں ہے میں کی کہہ رہا اللہ، وہ دی کیڑی نماز ہے یار. مثال دے طور تے میں یا تواڈے وچوں کسے بندے نو کہہ دتا جائے جی اج وزیر اعظم صاحب نے ہونا تے تسی گل کرنی ہے تے وزیر اعظم صاحب جڑے نے وہ انگلش تو بغیر گل نہیں کرتے، مینوں 5-7 ٹوٹ کے رٹا دیو بھی تو انج کہی جانا کو تے اونے بھی انج تے جے اونے وچ ود گھٹ کوئی گل کر لے تے مینوں گناہ تے
یا میں جڑے لفظ رٹے نے وہی میں بولی جا رہا لیکن مجھے پتا نہیں کہ کی کہنا ہے. اللہ اکبر. اندازہ لگاؤ کوئی گل کرن دا سواد آئے گا کسی نال جے مینوں علم ہی نہیں ہے کہ میں کیڑی گل کر رہا ہوں. اسی طرح ہی اسی اللہ رب العزت دے نال جدوں گفتگو کر رہے ہوندے سانوں پتہ ہی نہیں ہوندا اسی اللہ نوں کی کہہ رہے ہیں, اسی گفتگو کی کر رہے ہیں. اسی واسطے ساڈا نماز دے اندر دل نہیں لگتا, سانوں نماز پڑھن دا مزہ نہیں آتا, سانوں نماز پڑھن دا سکون نہیں آتا. اسی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نماز اس چیز کا نام ہے کہ بس یہ ہاتھ بن رہے ہیں, پھر رکوع چلے گئے ہیں, پھر سجدے چلے گئے ہیں, پھر اتحیات پڑھ لی ہے, 2-4 رکعتاں پڑھی, سلام پھیرا, نماز ہو گئی. اس چیز کا مطلب تو نماز نہیں ہے. قرآن نے وہ وضاحت کی تھی حتی تعلموا ما تقولون, یہاں تک کہ تمہیں پتا ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. تمہیں پتا ہونا چاہیے. تو جنہوں نہیں پتا میرے بھائی یہ کادی نماز ہے یار. ایک بندے نو اللہ نے 40 50 60 70 سال دی زندگی عطا فرمائی ہے, وہ کوشش کر کے 2-4 دن 10 دن کے اندر نماز کا ترجمہ نہیں سیکھ سکتا. کوئی مشکل ہے. اگر انگلش دے ورڈز جڑے بولے جا سکتے ہیں انہوں نے ترجمے دی سمجھ آ سکتی ہے, تو کیا عربی دے انہاں جملے دی سمجھ نہیں آ سکتی جس زبان کو اللہ نے بنایا ہی بڑا آسان ہے. اور تقریباً 60% یہ عربی ساری اردو دے نال میچ بھی کرتی ہے, الفاظ بھی ملتے ہیں. تو امید کروں گا انشاءاللہ تساں انہاں چند جملوں ضرور غور دے نال سنیا ہوئے گا تو کوشش بھی کرو گے ترجمہ سیکھو نماز دا. جس طرح نماز عربی سیکھ لیجیے نا, اے ہن مثال طور کسی بھی بندے نوں کھڑا کر کے پوچھیے انہوں نماز آتی ہے نا, انہوں التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آوندا ہے نا. عربی دے جملے نے نا یاد کیتے ہوئے نا. اس طرح کیا انہاں دا ترجمہ نہیں یاد ہو سکتا سی؟ ہو سکتا سی, لیکن اسی کدی توجہ کیتی نہیں اس پاسے. اسی کہنے ساڈا کام ہی نہیں ہے. اسی تو ایک بس روٹین رٹی ہے, ہر روز آنا ہے, یہ لفظ پڑھ کے گھر کو چلے جانا. اللہ سانو سمجھن کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک تو نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھنی, اور دوسرا ولا جنوبن جنابت کی حالت کے اندر بھی نماز نہیں پڑھنی. یعنی بندہ پلید ہے, انہیں نہانا ہے, ضروری ہے اوپر, تو اس وقت بھی وہ نماز نہیں پڑھ سکتا. اللہ عابری سبیل, ہاں اگر گزرنا ہوئے رستے چوں ماڑا جا گزر کے اگے نکل جائے, لیکن جڑا ہے وہ نماز نہیں پڑھنا پڑے. حتی تغتسلوا, یہاں تک کہ تم غسل کر لو, تم نہا لو, فرضی غسل کر لو, پھر نماز ادا کرو. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ, جے تسی مریض ہو, بیمار ہو, یا مسافر ہو, یا پیشاب وغیرہ کر کے آئے ہو, یا بیویاں دے کولوں ہو کے آئے ہو, تے اگوں اندر پانی مک گیا ہے, پانی نہیں ملیا, نماز جان کا خطرہ ہے. فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً, تمہیں پانی نہیں ملا, فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, تے تسی پاک مٹی تے تیمم کر لو. لیکن نماز دی چھٹی نہیں. پانی اگر بہت زیادہ ٹھنڈا ہے, مسئلہ سمجھیے, سردیاں دیا راتاں نے, پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہے, نہانا بھی ضروری ہے, تو صحت اگر بگڑن کا خطرہ ہے تو تیمم کر لو. اللہ نے آسانی دیتی ہے. تیمم کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے خود سمجھا دیتا کہ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ, پاک مٹی کے اوپر اس طرح کر کے ہاتھ لگاؤ, اس طرح کر کے پھونک مارو, اور اپنے چہرے کے اوپر اس طرح مار لو. پھر جڑا کھبا ہاتھ ہے سجے کے اوپر, اور سجا کھبے کے اوپر اس طرح مار لو. جی وضو بھی ہو گیا, غسل بھی ہو گیا, پاک بھی ہو گئے. کنی زیادہ اللہ کی طرفوں یہ آسانی ہے امت کی خاطر کہ نہانا ضروری سی لیکن تیمم کر لیا. لیکن اس وقت ہے جدو حالات بہت زیادہ معاملات ہون, پانی مل نہیں رہا, یا اگر پانی ہے تو ٹھنڈا بہت زیادہ ہے, صحت بگڑنے کا خطرہ ہے, بیمار آدمی ہے, اگر پانی جسم تے پائے گا تو بیمار ہو جائے گا, مزید بیماری بڑھ جائے گی, تو پھر جائز ہے کہ وہ تیمم کر لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی اسی طرح ہی دنیا تو چلے گیا. جنگ کے دوران وہ سر کے اندر تلوار لگی, زخم بن گیا, تو انہوں مسئلہ ہو گیا, پٹیاں وغیرہ انہیں کروائیں ہوئی سی, زخمی حالت کے اندر سی, انہوں احتلام ہویا, نہانا ضروری ہو گیا وہ واسطے. انہیں ایک دو بندے کو پوچھا جی مینوں کی کرنا چاہیے یار, مسئلہ بن گیا. انہیں کہا جی نہانا ضروری ہے. وہ کوئی میرے لگا اگوں ہوئے گا بیچارہ, انہوں پتہ نہیں سی مسئلے کا. انہیں کہتا جی نہانا ضروری ہے, نہلایا انہوں بیچارے وہ زخم کی وجہ تو دنیا تو چلے گئے, پانی سر کے اندر پہ گئے.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسی اپنے اس دوست کو کیوں نہیں سمجھایا کہ تیمم کر لیتا ہو؟ تو مسائل ہمیشہ پڑھے لکھے بندے کو پوچھنے چاہیے نے. اللہ تعالیٰ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. اگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تو دے رسول دے حکم دے مقابلے دے اندر کسی ہور دی بات آ جائے تو کی دی بات مننی ہے بھئی؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ دی اور او دے رسول دی اور اولی الامر منکم جڑے تواڈے حکمران نے امیر المومنین نے انہاں دی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ اگر کسی مسئلے کے اندر تہاڈا آپس کے اندر اختلاف ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ تو پھر تم نے اپنے اس مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کے جانا ہے. یعنی اگر کسی مسئلے کے اندر اختلاف برپا ہو گیا ہے آپس کے اندر تو حل کتوں کروانا ہے؟ اللہ دے رسول تو اطاعت اللہ دی او دے رسول دی تے امیر المومنین دی وقت دا جو حکمران ہے او دی. اور اگر کسی مسئلے کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا ہے تو پھر بات مننی ہے اللہ دے رسول دی. اختلاف دا حل کروانا ہے اللہ دے رسول دے کولوں. کسی ہور دی طرف کسی امام کسی پیر بزرگ دے قول دے نال اس مسئلے نو حل نہ کیتا جائے, کسی بزرگ دی گل نو حل نہ کیتا جائے, کسی جناب ہور دی بات نو نہ لیا جائے بلکہ اللہ دے رسول دی بات اگے رکھی جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو کئی ایک اس طرح دیا روایات ملدیاں نے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گل دے اوپر کدی کسی دوسرے دی گل نو آن ہی نہیں دیتا سی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق احادیث کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے نو کیا کہ خواتین مسجد کے اندر جان گیا نماز عید پڑھنے واسطے یا جمعہ پڑھنے واسطے. انہیں کو کہہ دیتا کہ جی حالات ٹھیک نہیں لہذا کراچی پڑھ لین بہتر ہے. ایک دو مرتبہ انہوں نے گل کی تھی تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں تینوں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنا رہا ہوں اور تو منوں کو اپنی گلاں دسن دیا. لا اکلمک ابدا میں آپ کے بعد تیرے ساتھ کبھی کلام ہی نہیں کروں گا. اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے میں اس طرح کی روایت ملتی ہے کہ کسی مسئلے کے اندر انہوں کا اختلاف ہو گیا تو اگلا بندہ کہہ رہا سی جی حضرت ابوبکر صدیق دی عمر تے ہنج کہندے نے. انہوں نے کہا میں تینوں اللہ دے نبی دی گل سنانا تو منوں حضرت عمر دی گل سنا رہا ہے. یعنی کہ صحابہ بھی اس بات نو بڑی چنگی طرح جانتے سن کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی گل دے مقابلے دے اندر کسی دی گل قبول نہیں کی جائے گی جتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات آ جائے گی. اور بڑا مشہور واقعہ تساں کئی مرتبہ سنیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جدوں حج تمتع کرن دا جڑا ہے نا وہ کہہ دیتا کہ نہیں کوئی کر سکتا سب حج قران کرن گے, کوئی بندہ حج تمتع دی نیت نہ کرے سب حج قران کرن کیونکہ نبی علیہ السلام نے حج قران کیتا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑا انہاں دا بیٹا سی انہیں ہی نیت کیتی کہ میں حج تمتع دی نیت کر رہا میں حج قران نہیں کراں گا. تو لوگوں نے انہوں نے کہا کہ عبداللہ تیرے باپ دا فتویٰ ہے, تیرے باپ دا فیصلہ ہے, وقت دی حکومت دا فیصلہ ہے کہ حج قران کرنا ہے حج تمتع نہیں کرنا. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا زبردست جواب دیتا کہ ان الشریعت نزلت علی محمد ما نزلت علی ابی. لوگوں جاؤ میرے باپ نو جا کے کہہ دو تہاڈا بیٹا نہیں منتا تہاڈے حکم نو کیونکہ شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر نازل ہوئی ہے, میرے باپ دے اوپر نازل نہیں ہوئی. جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر اگلے سال زندہ رہا تو میں حج تمتع کراں گا تو حج تمتع جائز ہے, میں حج تمتع کراں گا, جاؤ میرے باپ کو کہہ دو جا کے. تو قرآن کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تمہارا کسی مسئلے کے بارے میں اختلاف ہو گیا ہے, اور کنے اختلاف نے نمازاں دے بارے چ, کنے اختلاف نے رفع الیدین دے بارے چ, کنے اختلاف نے ہاتھ کتھے بننے اے دے بارے چ, کنے اختلافات نے سورہ فاتحہ دے بارے چ, کنے اختلافات نے جنازے دے بارے چ, کنے اختلافات نے عیدین دے بارے چ. وجہ کی ہے اگر اسی ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی گل نو فالو کیتا ہوندا کدی اختلاف ہوندا ہی نہ. یہ کس طرح ہو سکتا سی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گل نو سارے اگر اسی مان دے تو اختلاف ہو سکتا سی؟ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گل کو نہیں مانے. انہیں کہا جی میرا امام انج کہندا, انہیں کہا جی میرا انج کہندا, انہیں کہا جی میرا انج کہندا, انہیں کہا جی او انج کہندا, انہیں کہا جی او انج کہندا. وہ جننے کہہ رہے سی انہیں اختلاف بنتے گئے.
اگر سارے ایک نبی دی گل مانتے ہوندے صحابہ دے اندر کوئی اختلاف سی؟ کوئی ایسا صحابی سی جڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے باقی صحابہ اج کر رہے ہوندے وہ اج کر رہے ہوندے؟ ایک امت واحدہ سی نا، وہ دی وجہ اسی کو ایک رسول نو دیکھ رہے سن، ایک پیغمبر نو دیکھ رہے سن، ایک قرآن نو دیکھ رہے سن، انہاں دا کوئی اختلاف نہیں سی۔ اور اسی نبی نو چھڈ کے پھر امام ابو حنیفہ نو دیکھیا، اسی امام شافعی نو دیکھیا، اسی امام مالک نو دیکھیا، اسی امام احمد بن حنبل نو دیکھیا، اسی داؤد ظاہری نو دیکھیا، اسی پتہ نہیں کیڑے کیڑے امام نو دیکھیا۔ او کی آندا ہے، او کی آندا ہے، اونے کی آکھیا؟ اللہ اکبر! جدوں تواڈے کول رب دے پیغمبر دی حدیث موجود ہے پھر دوسرے پاسے متھا مارن دی کیڑی لوڑ سی؟ ادو ہی اختلاف شروع ہوئے جدوں اسی انہاں دے پیچھے چلنا شروع ہو گئے۔ عام بندہ تو پھر عام بندہ ہی ہے نا، وہ شریعت نہیں بنا سکتا، وہ شریعت سازی تو نہیں کر سکتا، وہ حدیث کے مطابق فیصلے تو نہیں کر سکتا نا۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، چاہے جتنے مرضی بڑے امام نے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے نہیں نا، یہ اللہ دے پیغمبر تے نہیں۔ انہاں دی بات جڑی قرآن و حدیث دے مطابق ہے انہوں قبول کیتا جائے گا، جڑی قرآن و حدیث دے مطابق نہیں پیچھے کر دیتی جائے گی وہ بات۔ اور وہ خود بھی یہ گل کہتے ہیں کہ جدوں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بات آ جائے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا صحیح سند القول موجود ہے، جب نبی علیہ السلام کی حدیث آ جائے میری بات کو دیوار کے ساتھ مار دو، پیغمبر کی بات کو لے لینا۔ اسی کہ نہیں، اسی امام دی گل نہیں چڑھ سکتے۔ بڑی اس طرح دی مثالاں موجود نے، اگر اس طرف چلے گے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ امامہ نے اور بعض تفسیرہ تشریحاں کرنے والے نے باقاعدہ طور پہ لکھیاں یہ باتاں کہ نہیں، ہم چونکہ فلاں کے مقلد ہیں ہم ان کی بات نہیں چھوڑ سکتے، لہذا ہم یہ اس پہ عمل نہیں کر سکتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سانو سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے، اللہ دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔